السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کے بعد مختلف حوالوں سے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے کردار کو لے کے لوگ جو ہے متنازع باتیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہے یا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے بادی و نظر میں جو کہا ہے وہ میں بتاؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے اس پہ جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے وہ بہت غور سے پڑھنے کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی حوالے سے موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے۔ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس میں انصاف دینا مطلوب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قانون انصاف سے بالا ہو کہ بھی ججز وہ ججمنٹ دے دیں، لیکن ڈائسینٹنگ نوٹ میں قانون کا حوالہ ہوتا ہے، آئین کا حوالہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے پڑھنا چاہیے، خواہ وہ آپ کو کوئی فیصلہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، لیکن اس کا اختلافی نوٹ ضرور پڑھا کریں۔ آج جو سپریم کورٹ نے 4 یہ حلقوں کا کیس تھا، 3 قومی اسمبلی کی اور 1 صوبائی اسمبلی کا کیس تھا، جس میں الیکشن جب ہو جاتے اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے دوبارہ گنتی کی درخواست تھی، وہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی۔ وہ معاملہ ٹریبیونل میں چلا گیا۔ ظاہری بات ہے پنجاب کا معاملہ تھا تو لاہور کے ٹریبیونل میں چلا گیا، اور لاہور کے ٹریبیونل نے بھی جو فیصلہ تھا، جو اس وقت کینڈیڈیٹ جیت گئے تھے، یعنی تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ اس وقت جو وہ پھر بعد میں سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے، ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ 2 باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ جو ہائی کورٹ کے پاس یعنی ٹریبیونل کے پاس جو کہ الیکشن تنازعات کا پورا معاملہ ان کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے اسے دیکھنا ہوتا ہے، گویا آج سپریم کورٹ نے ان سے وہ اختیار لے لیا۔ دوسری بات کہ سپریم کورٹ نے جو ریٹرننگ افسران تھے ان سے جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی بات مان لیتے، آپ کو ان کا جو فیصلہ تھا دوبارہ گنتی کا آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اگرچہ یہ ریٹرننگ افسران کا کام ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، وہ درخواست کی نوعیت کو دیکھیں اور پھر گراؤنڈ پہ فیصلہ کریں۔ جب وہ گراؤنڈ پہ فیصلہ کر لیتا ہے تو آپ اس کو اگر مگر اور دیگر معاملات میں جو ہے وہ آپ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس سے آگے کے فورم میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور عدالت فیصلہ دے گی، لیکن آپ اس کو اس طرح سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو سیدھے سیدھے درخواست آ گئی، آپ کو دوبارہ گنتی کرا دینی چاہیے تھی، آپ کے پاس تو حق ہی نہیں تھا کہ آپ اس کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر لیتے۔ تو سپریم کورٹ نے دوسرے الفاظ میں یہ 2 معاملے کیے ہیں کہ ایک تو ہائی کورٹس کو کہا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ معاملات دیکھنا، ہم جو ہے وہ دیکھیں گے سارے معاملے، آپ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ آپ کے فیصلہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یعنی جو ٹریبیونل ہے، انہوں نے بالکل گراؤنڈ پہ جو سچویشن تھی، جو آئین ہے اور قانون ہے، جو ضابطہ ہے الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ بارکف اب اس کے بعد 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تو جسٹس شکیل ملک کا جو فیصلہ ہے وہ بہت یعنی اس میں جو اختلافی نوٹ ہے، جو فیصلہ ہے وہ 24 صفحوں پر ہے اور اس سے اختلاف کرنے والا نوٹ 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر متاثرہ فریقین الیکشن ٹریبیونل سے ہی رجوع کر سکتے ہیں، یعنی الیکشن ٹریبیونل ہی وہ واحد فورم ہے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد، اب یہ بات بہت اہم ہے کہ جب انتخابی عمل مکمل ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا کام ختم ہو گیا، معاملہ ٹریبیونل میں آ گیا۔ انہوں نے یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازعات پر دیا گیا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تنازع پر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے، اور یہ جو حق ہے آج سپریم کورٹ نے گویا ہائی کورٹ سے لے لیا ہے، کہ جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے، اور ہائی کورٹس میں اسپیشلی اس پر بات ہو جانی چاہیے۔ آئینی اور قانونی جو حلقے ہیں ان میں بات ہونی چاہیے۔
بہرحال یہ معاملہ ہے. اب اس کے بعد سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو اب کل کو دیگر جو مختلف پینڈنگ کیسز ہیں اس میں بھی نون لیگ کو جو ہے وہ جتوایا جا سکتا ہے. وہ کیسز مختلف ریورس ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے مختلف انتخابی عذرداریاں ہیں. تو یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ کسی کو نااہل کر دیا، کسی کو جو ہے وہ واپس فیصلہ کر دیا، اور یہ جو آئینی ترمیم کے لیے جو عددی اکثریت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے شاید جو ہے کہ آلریڈی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس فیصلہ ہو چکا ہے، اس پہ ابھی تک مگر عمل نہیں ہوا، تو وہ بھی اگر مگر کا شکار ہے. اور ادھر سے بھی آج 3 نشستیں قومی اسمبلی کی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس وقت کی جو ٹاپ آپ کہیں کہ جو مینجمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جن کے ہاتھ میں سپریم کورٹ کی باغ دوڑ ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم نے ہر حال میں وہ کرنا ہے جو کہ اس وقت سویڈین گورنمنٹ کا اور ان کا آپس میں جو مل کے پلان ہے، یعنی جو آئینی ترمیم ہونی ہے ججز کی جو ہے مدت ملازمت سے متعلق اور دیگر حوالوں سے، اس کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے سپریم کورٹ شاید سمجھتی ہے اس وقت کہ وہ باز نہیں آئے گی. اب یہ فیصلہ ہے، اس سے آگے اب یہ ریویو میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ تو آگے کی بات ہے. اور ظاہری بات ہے چیف جسٹس نے پھر بینچز بنانے ہیں، 3 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی کا اپنی مرضی کا بینچ بنا لیں گے، اور معاملہ نظر ثانی میں جا کے بھی وہی فیصلہ جو ہے وہ اپیل میں جائے گا تو بھی وہی جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. لیکن سچویشن اب یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو کہ اپنے آپ سے اختیارات دیگر ججز کو منتقل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، انصاف کی باتیں کر رہے تھے، آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے، وہ شاید اب اپنی مرضی یا شاید کہ وہ اپنی مجبوریوں کے تحت جو ہے وہ فیصلے دینے لگے ہیں.